الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اسمع يسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں تو واللیل آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایک جگہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، میری مان لو، میری سن لو، اور میرے پیارے لاڈلے حبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مان لو، ان کے سنت و طور طریقے کو اپنا لو، مان جاؤ، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں مانا تو یاد رکھنا ایک دن تم کو میرے پاس ہی آنا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یاد رکھنا اگر نہیں مانا تو تم کو میرے پاس ہی آنا ہے لوٹ کر، اس لیے سمجھ جانا۔
میں نے تمہیں دنیا کے اندر جو تمہارے آخرت کے 6 امتحان ہیں ان 6 سفر کی محنت کے لیے میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس لیے سن لینا۔ آج تم نے سننا بند کر دیا تبھی تو یہی حالت ہو رہی ہے۔ آج ہم نے گلیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، آج ہم نے چوراہوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، آج ہم نے بازاروں کو آباد کرنا شروع کر دیا، آج ہم نے مساجد کو ویران کرنا شروع کر دیا، آج ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، آج ہم نے ذکر و اذکار کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا، آج ہم نے سننا بند کر دیا۔ جس نے بھی اس رب کی سنی، خدا کی قسم ساری دنیا نے اس کی سنی، جانور ہو، پرندے ہو، پہاڑ ہو، شجر ہو، حجر ہو، ہر چیز نے اس کی سنی۔ آج ہم نے سننا بند کر دیا، اس لیے ہماری بھی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا میرے بندو گھبراؤ نہ، کسی بھی طریقے کا غم نہ لاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے کہ میری مان لینا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا میرے بندو زمین پر مجھ سے ڈر جانا جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ضروری نہیں مسجد میں آ کر کے ڈرو، ضروری نہیں رمضان میں ڈرو، ضروری نہیں روزہ رکھ کر کے ڈرو، ضروری نہیں تہجد میں ڈرو، بازار میں ہو تب بھی ڈرو، گلیوں میں ہو تب بھی ڈرو، چوراہوں میں کھڑے ہو تب بھی ڈرو، صحراؤں میں ہو تب بھی ڈرو، جنگلوں میں ہو تب بھی ڈرو، اپنے گھروں میں بیٹھے ہو تب بھی ڈرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو تب بھی ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پارلیمنٹ میں ہو تب بھی ڈرو، ممبر اسمبلی میں بیٹھے ہو تب بھی ڈرو، پنچایتوں میں ہو تب بھی ڈرو، ہر جگہ ڈرو، ہر آن ڈرو، صبح ڈرو، شام ڈرو، ساری رات ڈرو، سارا دن ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تم نے ڈرنا بند کر دیا، مجھ رب کی نہ ماننی شروع کر دی، مجھ اللہ کی نہ ماننی شروع کر دی۔ جب جب بھی کسی قوم نے میری نہ مانی، جب میری نافرمانی کی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اپنے سے پہلے امت کے حالات کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، طوفان نوح کا مطالعہ کر لو، مدین شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، صحراؤں میں چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جس نے میری نہ مانی، میرے وقت کے پیغمبر کی نہ مانی، میں نے اس کی نانی یاد دلا دی۔ سنتے نہیں، اپنی منمانی کر رہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر اپنی حالتیں نہیں بدلی، اگر سدھار پر نہیں آئے، اگر وہ والی بات نہیں آئی جو میں نے اپنے پیغمبر کو دے کر بھیجا تھا، تو یاد رکھنا تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لوں گا۔ اس کا تو نظام ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور لے رکھا ہے نہیں۔ آج 75 سال سے ہمیں ذلیل کر رہا ہے اور کسی اور کو موقع دے رہا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسمع یسمع لک، اے میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، آج میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بتا کر کے جا رہا ہوں، اس اللہ کی مان لینا جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جس نے آسمان سے چھنتا ہوا پانی برسایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، جس نے زمین پر پہاڑ لگائے تاکہ زمین ہل نہ سکے، پھر ایک وقت آئے گا ان سب کو ختم کر دے گا، نیست نابود کر دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور میرے تمام کے تمام بندوں اور میری تمام کی تمام بندیوں، میری بات سن لو نا، پھر ایک دن آئے گا، ان
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑے بڑے زلزلے لاؤں گا، وتری الارض بارزا، زمین کو ننگا کر دوں گا، پہاڑ کو ہکا دوں گا، ساری کی ساری چیزوں کو درہم برہم کر دوں گا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ آؤ میرے پاس آ کر کے بیٹھ جاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب میرا میسیج آ گیا ہے، اللہ مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، جبل رحمت ہے، میدان عرفات ہے، اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، اے میرے صحابہ تم بھی عمل کر لینا، میرے بعد آنے والوں تک میری بات کو پہنچا دینا۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک ایک بات جو میں نے بولی ہے وہ غائبین تک پہنچا دینا۔ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پہنچا دینا۔ انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان خفیفتان تک ساری کی ساری باتیں پہنچا دینا، میرے طور طریق پہنچا دینا، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا دینا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کی سنے گا اللہ اس کی سنے گا۔ پھر اس بات پر عمل کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہی عمر جو کل تک ویسا ہی آدمی تھا، ایک عام انسان تھا، اس عمر نے جب اس رب کی سنی، پھر یہی عمر تھے جو مدینہ کی مسجد میں بیٹھ کر کے کہے یا سارع الجبل، ہوا اس آواز کو اڑا کر کے مدینہ کے پہاڑوں تک لے جائے۔ پھر یہی عمر تھے جب مدینہ کی زمین ہلے تو مدینہ کی زمین پر پاؤں مار کر کے فرمائیں کہ اے زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر کے دور خلافت میں بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ ایک جگہ نہیں چرا کرتی؟ ہلتی کیوں ہیں؟ فوراً رک جاتی ہے۔ پھر یہی عمر تھے کہ جب دور خلافت آیا تو ایک بڑھیا شکایت لے کر آئی اور فرمایا کہ اے عمر زمین پر میرا تیل گر گیا اور زمین نے اس تیل کو چوس لیا، مجھے میرا تیل واپس چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی اور فرمایا کہ اس جگہ پر لے جا کر کے ڈال دو جہاں پر اس کا تیل گرا ہے۔ فرمایا جب اس جگہ پر چٹھی رکھی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ کر دی تھی، وہ جب چٹھی وہاں رکھی گئی تو فرمایا کہ زمین نے پورا تیل نکال لیا، اور جب اس چٹھی کو کھول کر کے دیکھا گیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا تھا تو فرمایا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر ایسا مردہ دفن کروں گا جو بے نمازی ہوگا۔ پھر یہی عمر تھے کہ جب دریائے نیل بہنا بند ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ کر کے ڈالی کہ اے دریائے نیل اگر بہنا ہے تو اللہ کے حکم سے بہے، ورنہ تیرے بہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک دریائے نیل سوکھا نہیں ہے۔ پھر یہی عمر تھے کہ جب مقام ابراہیم کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے رسول یہاں پر نماز ہونی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل جا۔ عمر نے درخواست کر دی، زمین پر عمر کی خواہش ہو گئی ہے۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ جس نے اللہ کی سنی اللہ نے زمین پر اس کی سنی۔ جتنے لوگ وہاں گئے ہیں ان سے پوچھ لینا، وہ اس بات کے گواہ ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی شیر پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ شیر کو جس طرف چاہتا لے کے جاتا، کبھی ادھر لے کے جاتا کبھی ادھر لے کے جاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا بات ہے۔ وہ شخص کہنے لگا
اے شیخ حیرانگی کی کوئی بات نہیں، تعجب کی کوئی بات نہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو اللہ کی سنتا ہے دنیا کی ساری چیزیں اس کی سنتی ہے، لہذا میں نے اللہ کی سنی، یہ شیر بھی میری سن رہا ہے۔ معلوم ہوا شیر بھی اللہ کے ماننے والوں کی مانتے ہیں۔ شیر کون ہے؟ شیر کون ہے؟ جانور ہے، وہ دوستی نہیں کرتا، وہ فوراً دیکھتے ہی جھپٹ مارتا۔ تو شیر بھی اللہ کی سننے والوں کی سنتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، لوگوں اس رب کی مان لو جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں میں روشنی دی، سورج میں تپش دی، چاند میں ٹھنڈک دی۔ اس رب کی مان لو جس نے زمین بچھائی، زمین پر پہاڑ لگائے۔ اس رب کی مان لو جس نے تمہیں بنایا، تمہاری آنکھوں میں کالی لائٹ لگائی تاکہ تم لاکھوں میل دور دیکھ سکو۔ اور لوگوں اس رب کی مان لو جس نے تمہارے پیر بنائے، ہاتھ بنائے، تمہارے ہاتھوں میں انگلیاں لگائی، پیروں میں انگلیاں لگائی۔ یہ بات ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں، اس رب کی مان لو، جانور تمہاری مانیں گے، پرندے تمہاری مانیں گے، اور کفار تمہارے دبدبے میں رہیں گے، تمہاری بات مانیں گے۔ اور پھر یہ کہہ دیا، اگر تم اس رب کی مانو گے پہاڑ بھی تمہاری مانیں گے۔ جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بڑا رجحان دلا رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں سے بات کر رہے تھے، فرمایا اگر میں یہ پہاڑ کو کہہ دوں کہ پہاڑ چل دے، فوراً یہ سنتے ہی پہاڑ کھسکا اور چلنا شروع کر دیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے پہاڑ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تجھے تھوڑی کہا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ پہاڑ بھی اللہ کے ماننے والوں کی مانتے ہیں۔ سچ کہا ہے، اسمع یسمع لک، تم اس کی سنو، دنیا کی ساری چیزیں تمہاری سنیں گی۔ آؤ جس نے اللہ کی سنی، اللہ نے اس کی سنی، آؤ جس نے اللہ کی مانی، اللہ نے اس کی مانی۔ آؤ افریقہ کے جنگل میں چلے جاؤ، جہاں پر بڑے بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے پرندے ہیں، ڈکارتے ہوئے بھیڑیے ہیں، دہاڑتا ہوا شیر تھا، دندناتے ہوئے ہاتھی ہیں، پکار مارتے ہوئے بڑے بڑے سانپ تھے۔ لیکن ایک اللہ کا سچا عاشق جنگل میں آتا ہے، نبی کا غلام جنگل میں آتا ہے، قرآن کا عاشق جنگل میں آتا ہے، نام ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچ کہا ہے یار، اسمع یسمع لک، تم اس کی سنو وہ تمہاری سنے گا، یہ پکی بات ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگل میں موجود ہے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی موجود ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے اعلان کر دیا، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے بڑے بڑے جانوروں، سن لو، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں رہ کر کے اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اسی لیے اعلان کرتا ہوں، کچھ ٹائم تمہیں دیتا ہوں، اتنے ٹائم میں سارا جنگل خالی کر دو۔ کچھ ٹائم دے دیا اور پھر یہ اعلان کر دیا، میں اللہ کا سچا بندہ ہوں، میں نبی کا سچا عاشق ہوں، میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہوں، میں ابو بکر کا ماننے والا ہوں، میں صحابہ کی سیرت کا ماننے والا ہوں، میں قرآن کا ماننے والا ہوں۔ اعلان کر دیا، اگر اتنے ٹائم میں جنگل خالی نہ کرا تو یاد رکھنا ہماری تلوار ہوگی اور ہمارے تیر ہوں گے، کسی کے حلق میں لگے گا، کسی کی کھوپڑی میں لگے گا، سارے کے سارے شہید ہو جاؤ گے اور سارے کے سارے مر جاؤ گے۔ جب جنگل کے درندوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز سنی اور یہ اعلان سنا، خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، آس پاس کا علاقہ گواہ ہے، سائنسداں حیران ہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی بڑی سپر پاور تھی، ادھر آواز لگائی، بڑے بڑے جانور جنگل سے جا رہے ہیں۔
کچھ ٹائم کے اندر سارا کا سارا جنگل خالی کر دیا اور فرمایا اے جنگل کے درندوں، جب تک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہے جنگل کا رخ نہ کرنا۔ خدا کی قسم آقا سے سن کر آئے تھے، اسمع یسمع لک، جو اس کی سنتا ہے زمین پر ہر چیز اس کی سنتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے کام سے نکل گئے۔ راستے میں ایک بڑا جنگل پڑا، شیروں نے راستہ گھیر لیا۔ ایک صحابی نے چٹھی لکھ کر کے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت شیروں نے ہمارا راستہ گھیر لیا، اب ہم آگے کیسے جائیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور فوراً جنگل کے اندر پہنچے اور ایک درندے کا کان پکڑ کر کے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی نبی کے غلاموں کا راستہ روکتے ہوئے؟ تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے لکھا ہے سارے کے سارے جانور راستہ خالی کر کے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا پار کیا۔ ایک صحابی دریا کے کنارے پر پار کرنے کے بعد روتے ہوئے بیٹھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روتا کیوں ہے، کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اے خالد، میرا لکڑی کا پیالہ تھا جو دریا کے اندر گر گیا۔ فرمایا تو اس میں کون سی بات ہے، سامنے بستی ہے، میں تجھے اچھا پیالہ وہاں سے لے کر کے دے دوں گا۔ فرمایا نہیں خالد، وہ بات نہیں ہے، میں ایسے پیالے تو ہزاروں لے سکتا ہوں، لیکن یہ وہ پیالہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ لگا کر کے پانی پیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے دریا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی کے غلاموں کا پیالہ اپنے اندر دفن کر کے رکھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً ایک لہر آئی اور اس نے دریا میں سے پیالہ باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ معلوم ہوا دریا بھی اللہ کے ماننے والوں کی مانتے ہیں۔ اسمع یسمع لک، تم اس کی سنو، دنیا کی ساری چیزیں تمہاری سنیں گی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، بادل چھا گئے، بارش کا موسم بن گیا، ایک جگہ الگ چلے گئے۔ راستے میں درندے ملے، اعلان کر دیا میں اپنے لوگوں سے بچھڑ گیا ہوں۔ اے جنگل کے درندوں، میں اللہ کے نبی کا سچا عاشق ہوں، اللہ کا سچا قرآن میرے سینے میں موجود ہے اور اللہ کا پیغام لے کر نکلا ہوں۔ چاہو تو مجھے چٹ کر جاؤ یا پھر میری رہبری کر دو، تمہاری جو مرضی ہو کر لو۔ خدا کی قسم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر راستہ بتا رہے ہیں۔ ان کو راستہ بتانے والا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ جنگل کے درندے شیر تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ ملا۔ اب آ جاؤ سرزمین ہندوستان پر۔ 1400 سال بعد ہندوستان کی سرزمین پر آ جاؤ، جب یہاں انگریز ظالم کی حکومت تھی، جو قرآن کا دشمن بن کر آیا تھا، حدیث کا دشمن بن کر آیا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر آیا تھا، جو مساجد اور مدارس کا دشمن بن کر آیا تھا، جو علماء کا دشمن بن کر آیا تھا، اللہ کے نبی کا دشمن بن کر آ گیا تھا۔ تو اسی سرزمین ہند میں دیوبند میں پڑھنے والے ایک طالب علم حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ نے بھیجا خط لے کر کے دہلی آ گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، 5000 کا چندہ لیا اور کابل کی طرف پیدل سفر کیا۔ افغانستان کے اندر ان کو بھی راستے میں درندے ملے، ان کو بھی راستے میں شیر مل گیا، انہوں نے بھی وہی بات کہی، اے جنگل کے درندوں، اے جنگل کے شیروں، میں ہندوستان سے چل کر کے آیا ہوں، قرآن کا محافظ ہوں، اللہ کے رسول کے ناموس کا محافظ ہوں، میں اللہ کے کلام کا محافظ ہوں۔ اسی غرض سے نکلا ہوں، دیوبند سے چلا دلی پہنچا، دلی سے پیدل سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، افغانستان آیا ہوں۔ اب مجھے کابل کی طرف پیدل سفر کرنا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے، ریشمی رومال کی تحریک کا پیغام پہنچانا ہے۔ اے جنگل کے درندوں،
درندوں، تم بھی ان کی نسل سے ہو، میں بھی ان کی نسل سے ہوں۔ جہاں 1400 سال پہلے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ بتایا تھا، اور جن شیروں نے وہاں راستہ بتایا تھا تم بھی انہی شیروں کی نسل سے ہو۔ میں بھی حضرت سفینہ کا غلام ہوں، سفینہ کی نسل سے ہوں۔ وہ بھی اللہ کے لیے نکلے تھے، میں بھی اللہ کے لیے نکلا ہوں۔ اے جنگل کے درندوں، ایک تو میرا راستہ آسان کر دو، یا پھر مجھے چٹ کر جاؤ، تمہاری جو مرضی ہو وہ کر لو۔ حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ بتانے والا کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، بلکہ جنگل کے جنگلی جانور شیر تھے۔ ایسے نہیں ملتی کامیابی کہ کھایا پیا پڑے سو گئے اور بس، نمازیں ہو رہی، اذانیں ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں لگ رہی ہے اور ہم گھروں میں پڑے، ایسے کامیابی نہیں ملتی۔ اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اللہ کے رسول کی احادیث اور ان کے طور طریقے کو اپنانا ہوتا ہے۔ 1,54,000 صحابہ اکرام کی سیرت کو زندگی میں لانا پڑتا ہے۔ عورتوں کو بھی حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضرت سمیہ کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ام تمیم کی سیرت پڑھنی ہوگی، ازواج مطہرات کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابیات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا۔ خدا کی قسم پھر ہمیں کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا، خدا کی قسم پھر ہماری طرف کوئی غلط نظر اٹھا نہیں سکتا۔ سچ کہا ہے اسمع یسمع لک، تم اس کی سنو وہ تمہاری سنے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میری سن لو میں تمہاری سنوں گا۔ خدا کی قسم رب کہتا ہے ورنہ ایک دن ایسا آئے گا اور وہ ضرور آئے گا جس پر اس کا یقین نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ دن ہے مالک یوم الدین، یوم القیامہ۔ ایک دن آئے گا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا انشاءاللہ، قیامت کا دن آئے گا، ہمارا ایمان ہے۔ سب کو پتہ ہے وہاں کیا ہوگا؟ یہاں تو بڑے بڑے بھٹکتے پھرتے ہیں ذرا سی بات پر کہ اس کے پاس چلے جاؤ جان بچ جائے گی۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی بھٹکنا پڑے گا، اگر نہیں سنی رب کی، اگر نہیں مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسا ہی بھٹکنا پڑے گا۔ رب کی سن لو۔ یہ حالات جو سب کروڑ بدل رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح ہو جائیں گے، بس شرط ہے کہ ہمارے کو رب کی سننا پڑے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ بس شرط ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بہترین سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔